رمضان مبارک، اللہ رمضان اکبر کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام نے نہ صرف انسان کی ذاتی ترقی کی طرف توجہ دلائی ہے بلکہ معاشرتی ترقی کی طرف بھی بہت توجہ دلائی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ تعلیمات بیان فرمائی ہیں جو کہ ایک امن پسند، ایک امن اور ایک اچھا معاشرہ بناتے ہیں. اور اس معاشرے میں یا معاشرے کے امن سے رہنے میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان افواہیں نہ پھیلائے یا کسی ایک کی بات سنے تو اس کو فوراً آگے نہ پہنچا دے تحقیق کیے بغیر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے. اور ایک اور حدیث جو بچپن سے ہی ہم سیکھتے آئے ہیں اور عموماً سب کو آتی بھی ہے کہ لیس الخبر کالمعاینۃ، کہ سنی سنائی بات، لیس الخبر جو سنی سنائی بات ہو کالمعاینۃ، خود اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. وہ اس طرح سے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جس طرح انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. بعض اوقات تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بھی انسان کو آنکھ کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے، لیکن سنی سنائی بات تو بالکل بھی اس کے علم میں نہیں ہوتی. تو اس لیے افواہ یا سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ ایک خطرناک اثرات اور نقصانات کا باعث ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے، بلکہ قرآن کریم نے بھی براہ راست اسی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو. اور اس کی طرف توجہ دلائی کہ خبر جو سنی سنائی ہے اس کو چھان بین کر لینا ہی بہتر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی اور فرمایا کہ جس بات کا علم نہیں خام خواہ اس کی پیروی مت کرو، کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جائے گا، یعنی ہر ایک عضو کے متعلق پوچھا جائے گا. فرمایا ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا، یہ بہت بری بات ہے. جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو. حضرت خلیفہ مسیح اول بھی قرآن اس طریق کو فرماتے ہیں، قرآن اس طریق کو منع کرتا ہے کہ ہر ایک امن یا خوف کی بات کو سوائے عظیم الشان انسان کے کسی اور تک پہنچایا جاوے، یعنی جو صحیح جگہ ہے وہاں پر پہنچانے کی بجائے ارد گرد اس کو بیان کیا جائے.
حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جو چیز کثرت سے اس کے سامنے آئے وہ اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے، اور جس بات کے متعلق یہ عام چرچا ہو کہ لوگ کثرت سے کرتے ہیں وہ بالکل معمولی سمجھی جاتی ہے۔ اس اصول کے ماتحت جو بات لوگوں میں عام طور پر پھیلائی جائے اس کا لوگوں پر یہ اثر پڑتا ہے کہ معمولی بات ہے، اور جب اس قسم کے الزام کثرت سے لگائے جائیں اور لوگ ان کے پھیلانے میں کسی کی عزت کی پرواہ نہ کریں تو لازماً ان باتوں کو معمولی سمجھیں گے، اور جب معمولی سمجھیں گے تو ان کا ارتکاب بھی ان کے لیے معمولی بات ہوگی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے اور اس قسم کی افواہوں کو نہیں روکو گے تو تمہاری قوم ان کو معمولی سمجھنے لگے گی، اور جب معمولی سمجھے گی تو اس کا ارتکاب بھی کثرت سے کرے گی، اس لیے ایسی باتوں کو پھیلنے ہی نہ دو۔ اسی نقطے کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں توجہ دلائی کہ من قال ہلاک القوم فہو اہلکہم، یعنی جس شخص نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہماری قوم تباہ ہو گئی وہ اپنی قوم کو تباہ کرنے والا ہے۔ تو اس نے اپنی قوم کو اس افواہ سے ہی اڑا کر خراب کر دیا اور اس نے تباہ کر لیا۔ حضرت خلیفہ خامس ید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بیان فرماتے ہیں پھر ایک بیماری ہے زبان کے چسکے کے لیے، مزے لینے کے لیے، ہر سنی سنائی بات مجلسوں میں یا اپنے دوستوں میں بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کی تھی، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اس سے فتنہ پیدا ہو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے شخص کی یا اشخاص کی جن کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں صرف بدنامی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بےہودگی کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر ایک بیماری ہے کسی بات کو دو آدمیوں کے درمیان اس طرح بیان کرنا جس سے دو مومنوں کے درمیان رنجش پیدا ہو یا پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے ایک شخص اپنی بد فطرتی کی وجہ سے دو خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، فتنہ پیدا کر دیتا ہے۔ کہ بعض دفعہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے، تو ایسے فتنہ پیدا کرنے والے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بدترین ہے جس کے دو منہ ہوں، یعنی ایک کے پاس جا کے کوئی بات کی، دوسرے کے پاس جا کے کچھ اور بات کی تاکہ فتنہ پیدا ہو، اور بڑا منافق اور چغل خور ہے ایسا شخص۔ پس ہمیشہ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ عمر ہے بچوں کی بھی، نوجوانوں کی بھی، جو جوانی میں داخل ہو رہے ہیں ان کی بھی، اور جو نوجوان ہیں ابھی ان کی بھی، کہ اس عمر میں اپنے آپ کو جتنی عادت ڈالیں گے برائیوں سے بچنے کی اتنی زیادہ اصلاح کی طرف قدم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر حضور نے بڑے واضح طور پر الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے دو لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالی جاتی ہے، کس طرح سے ایک معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر انسان افواہ سازی میں یا افواہ بازی میں لگ جائے، اور اس کو حضور نے زبان کا چسکا قرار دیا ہے کہ وہ جدھر جاتا ہے اس کو بیان کرتا جاتا ہے۔ ہمیں واضح حکم ہے کہ جو باتیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہوں یا بگاڑ پیدا کرنے کا باعث ہو سکتی ہوں ان کی تشہیر نہیں کرنی، ان کو نہیں پھیلانا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے عادت جو ہے وہ ایک بری عادت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف مزہ لینے کے لیے یہ نہیں کرنی، یہ غلط بات ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے، کہیں ہم انجانے میں لاشعوری طور پر یا جان بوجھ کر اپنے آپ پر یہ جھوٹ ہونے کا یا اپنے آپ پر یہ جھوٹ ہونے کا لیبل نہ لگوا لیں۔ یعنی انجانے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی نیت نہ ہو
لیکن انجانے میں ایک ماحول میں بیٹھا ہو اور وہ بات وہ کر دے اور وہ غلطی سے ہو جائے، لیکن اس بات کے ذریعے سے جو ہے وہ بعض مشکلات میں پھر پڑ جائے یا مشکلیں پیدا ہو جائیں یا ان کو وہ ٹھیک نہ کر سکے، تو انجانے میں بھی لاشعوری میں بھی انسان کو اس قدر اس عادت سے بچنا چاہیے کہ لاشعوری میں بھی انسان سے وہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کہ اسلام نے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی ایک تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں بیان فرمائی ہیں، اور معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے تعلیم بھی ہی دی گئی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرہ خوبصورت رہے اور معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ ہر جو سنی سنائی بات ہے اس کو آگے بیان نہ کرو، بلکہ تحقیق کرو، اور اس پر یہ نہ ہو کہ جو بھی سنی سنائی بات ہے اس کو یہ ذہن میں ڈال کر بٹھا لو کہ ہاں یہی اسی طرح سے بات ہوگی یا یہی بات ہوگی۔ تو بہرحال اس چیز سے بچنے چاہیے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ایک معاشرہ جو ہے خوبصورت، اس کے بچنے کے ذریعے سے معاشرے میں جو بے جا لڑائیاں یا دوریاں یا کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کی آپس میں، وہ نہیں ہوں گی، جس سے معاشرے کا جو ہے وہ ایک جماعت کا، ایک معاشرے کا امن قائم رہے گا۔ تو اس کی بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی لحاظ سے اس حکم کی نافرمانی نہ کرنے والے ہوں، جس سے معاشرے کا یا دو مومنوں کا یا مسلمانوں کا آپس میں، احمدیوں کا آپس میں کوئی بھی تعلق خراب ہو یا رنجشیں بڑھیں یا رنجشیں پیدا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔